السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب الایمان میں جو نیا باب شروع ہوا تھا اس کا نام تھا باب الکبائر و علامات النفاق، یعنی گناہ کبیرہ کا بیان ہوگا اس باب میں اور نفاق کی علامتیں۔ اور کتاب الایمان میں اس کو بیان اس لیے کیا ہے کہ نفاق تو نام ہی ہے، یعنی نفاق کی دو قسم ہوتی ہے، ایک نفاق عقیدے کا ہوتا ہے اور ایک نفاق عمل کا ہوتا ہے۔ نفاق عقیدے کا نفاق جو ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، چنانچہ جن منافقین کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تذکرہ ہے، وہ منافقین تو اسی وقت تھے، پھر اب اس کے بعد یعنی ان کے بارے میں یہ یقین تھا کہ وہ منافق ہیں، لیکن اب اس دور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اور وحی کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد اب نفاق اعتقادی، یعنی زبان سے یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے اور دل میں کفر رکھنا، زبان سے کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور دل سے ان کا انکار رہے، اس قسم کے نفاق کا اب علم نہیں ہو سکتا کسی کو۔ کوئی شخص اقرار ہی کر لے تو الگ بات ہے، پھر وہ منافق نہیں رہا۔ تو یہ یعنی گویا ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر، یہ ہے نفاق اعتقادی، اور ایک نفاق ہے عملی۔ عملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ محفوظ رکھے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے اس میں آئے گا، آج ہی کے سبق میں شاید حدیث آ جائے کہ نفاق کی علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ علامتیں جس کے اندر پائی جائیں تو وہ عمل کے درجے کا منافق ہے، عملاً وہ شخص منافق ہے۔ تو اس لیے چونکہ ضد ہے نفاق، ایمان کی ضد ہے، اس لیے کتاب الایمان میں اس کو بیان کیا گیا کہ ایمان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں اور ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور کبائر یعنی بڑے گناہوں کا تذکرہ کتاب الایمان میں اس لیے کیا گیا کہ ان گناہوں سے اگرچہ ایمان تو نہیں جاتا ان پر عمل کر لینے سے، لیکن ایمان میں بے انتہا کمی ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ زنا کرے اور جس حال میں وہ زنا میں مبتلا ہے ایمان اس کو چھوڑ کر چل دیتا ہے، ابھی آج ہی شاید آ جائے حدیث۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عرض یہ کرنا تھا کہ کتاب الایمان میں گناہوں کا اور علامت نفاق کا تذکرہ کیوں کیا ہے ان محدث نے، اس کی وجہ بیان کر دی۔ آج کی حدیث اس باب کی پہلی حدیث اور ترتیب کے اعتبار سے یہ حدیث نمبر 44 ہے۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا۔ یہ حدیث شریف تو ہو چکی ہے، آج کی دوسری حدیث ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، رواہ البخاری۔ وفی روایت انس و شہادت الزور بدل الیمین الغموس۔ اس حدیث شریف کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ان سب محدثین نے اور خود امام احمد نے اس حدیث کو درج کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، یعنی انتہائی معتبر و مستند اور سند کے اعتبار سے نہایت مضبوط روایت ہے۔ تو امام بخاری، امام مسلم نے تو کیا ہی ہے اس کو روایت۔ امام بخاری نے جو اس کو روایت کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے، اور ایک روایت حضرت انس سے ہے، اس میں یہ یمین الغموس کی جگہ شہادت الزور کا لفظ ہے۔ اب ترجمہ بیان کرتا ہوں، یعنی مفہوم کے اعتبار سے جو ترجمہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر ابن العاص کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور حضرت انس کی روایت میں جھوٹی قسم کھانے کے بجائے جھوٹی گواہی دینے کے الفاظ ہیں۔ اس میں شرک، یہ تو معلوم ہی ہے سب کو کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ ایمان نکل کر کے ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر رہتا ہی نہیں ہے، ایمان کا کوئی حصہ اس میں باقی نہیں رہ جاتا ہے۔
اس کے بعد سے جو گناہ ہے وہ ایسے شدید ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے ساتھ بیان فرمایا ہے. تو بقیہ گناہوں سے ایمان بالکلیہ ختم تو نہیں ہوتا لیکن کمزور ضرور ہو جاتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی، عقوق الوالدین، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ بعض محدثین نے لکھا ہے یا فقہا نے لکھا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جان بوجھ کر ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دینا ہے، اس لیے کہ اس کی وعید بھی جو ہے بہت سخت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. لیکن اللہ نے قرآن پاک میں کئی مواقع پر، یعنی دو موقع تو شاید مجھے ابھی یاد بھی آ جائے، کئی مواقع پر اپنے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا اور والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان دونوں کو اکٹھے ایک ساتھ بیان کیا ہے. ایک آیت تو ہے جس میں بنی اسرائیل کے بہت سارے وہ میقات اور عہد لینے کا بیان ہے. اس سلسلے میں پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اور اے نبی آپ بیان کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، مضبوط وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. ایک یہ آیت ہے، اور ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وہ تو بہت عجیب و غریب ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اے نبی آپ کا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. یہاں پر بھی ایک ساتھ بیان کیا ہے اس کو. اسی طرح سے سورہ انعام میں ہے غالباً وہ آیت قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ تیسری آیت ہے کہ اے نبی آپ کہیے کہ تم لوگ آؤ میرے قریب تو میں تم کو یہ بتا دوں گی تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دیکھو کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو یہ بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے. تو 3 آیتیں تو ابھی یاد آ گئیں. گویا اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی کو بیان کیا ہے، ایسی قبیح چیز ہے. تو اور اس حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الکبائر، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. تو یہ بہت خطرناک گناہ ہے. اسی طرح سے پھر اس کے بعد فرمایا اور ناحق کسی کو قتل کرنا. ناحق قتل کرنے میں یہ نہ سمجھے آدمی کہ کسی کا قتل جو ہے وہ حق پر ہے تو میں کر دوں تو مجھ کو اجازت ہے، ایسا نہیں ہے. نہ تو اسلام کے قوانین میں اور اسلامی شریعت میں ہے ایسا، اور نہ دنیا کے کسی ملک کے قانون میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کسی شخص نے میرے باپ کو قتل کیا تو اب اگر اس کو قتل کریں تو کہیں گے صاحب ناحق قتل نہیں ہے، یہ تو حق قتل ہوا، اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا میں نے اس کو قتل کر دیا. اس کی اجازت کسی قانون میں نہیں ہے، اسلام میں بھی نہیں ہے، بلکہ وہی مقدمہ قائم ہوگا، وہاں سے فیصلہ ہوگا گواہوں کی بنیاد پر، ثبوتوں کی بنیاد پر. اسلامی قاضی فیصلہ کرے یا دنیا کے کسی بھی عدالت کا قاضی اور جج اس کا فیصلہ کرے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. ناحق کسی کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قتل جیسا کوئی جرم اس سے سرزد ہی نہیں ہوا تھا، محض اپنے غصے میں، محض اپنی کسی جذبے کو تسکین دینے کے لیے، محض کسی اور بنیاد پر، کسی اور وجہ سے، وقتی اشتعال کی وجہ سے کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ ناحق قتل اس لیے کہلاتا ہے کہ جرم بھی اس سے ایسا نہیں ہوا تھا جس پر کسی عدالت میں اسے قتل کی سزا ملتی. ایسے کسی جرم کے بغیر قتل کر دینا یہ ناحق قتل کرنا ہوا. یہ مطلب نہیں ہے کہ حق تو تھا قتل کا، کر دیا بغیر کسی عدالت کے فیصلے کے. بعض فقہا نے تو لکھا ہے کہ یہ ایسا قاتل جو ہے یہ خود سزا کا مستحق ہو جائے گا اگر اس نے قتل کا بدلہ خود ہی لے لیا. تو ناحق قتل کرنا. اس کے بعد ہے جھوٹی قسم کھانا، یمین غموس کہتے ہیں. گزرے ہوئے کسی کام پر، گزری ہوئی کسی بات پر یہ کہنا جو اس نے نہیں کیا تھا قسم کھا کے کہہ دے کہ کیا ہے، یا اس نے کیا تھا اور قسم کھا کے کہہ دے کہ نہیں کیا ہے. تو گزری کسی بات پر جھوٹی قسم کھا لینا، یہ ان 4 بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہاں ذکر ہوا ہے اس حدیث شریف میں.
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے اس میں شروع کی 3 چیزیں تو یہی ہیں، اس میں یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کے بجائے شہادت الزور جھوٹی گواہی کا لفظ ہے، اور گواہی کے موقع ہی پہ عموماً جو ہے وہ جھوٹی قسم آدمی کھاتا ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شہادت الزور کے لفظ سے بیان کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو نے اس کو یمین غموس کے نام سے بیان کیا ہے۔ تو شرک کے بعد جو 3 بڑے گناہ ہیں، ایک تو والدین کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اس کے بعد اب وہ یعنی اچھا برتاؤ کرنا، اور سب چیزیں تو معلوم ہے سب کو، 3 صورتیں اس کی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھ سے زبان سے ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اسی سورہ بنی اسرائیل میں وہ لفظ بھی ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پر ادنا درجے کا اپنی ناراضگی کا اظہار بھی تم ان کے سامنے مت کرو کہ آپ کی اس بات سے ہم کو بہت ادنا اور معمولی درجے کا بھی اختلاف ہے، یہ بھی ان کے سامنے اس کا اظہار مت کرو، بھلے وہ غلط کہہ رہے ہیں، تمہاری رائے صحیح ہے، مرضی بالکل تمہاری ہے اور شریعت کے مطابق ہے، اور ان کا جو ہے وہ تجربے کے خلاف ہے، سب کچھ ہے، معلوم ہے عقلاً بھی شرعاً بھی کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، تو ان کے سامنے جو ہے ان کو مت انکار کرو، ان کو جو ہے ان کے سامنے اف وغیرہ نہ کہو۔ ہاں تنہائی میں اپنے طور پر کہہ لو کہ بھائی میری خالص عقل کی بات ہے، ان کی نہیں سمجھ میں آ رہی، میں کیا کروں، کسی طرح راضی کر لوں تو یہ والا کام کر لوں۔ ان کی ناراضگی میں اگر کوئی جائز کام ہے اور والدین اس پر راضی نہیں ہے تو صرف ان کا راضی نہ ہونا ہی اس کام کے ناجائز ہونے کی وجہ ہے۔ جائز کام، جائز کا مطلب شریعت کی طرف سے واجب نہیں ہے، فرض نماز کے لیے روکیں تو تھوڑی نہ ان کی مرضی دیکھی جائے گی، لیکن لکھا ہوا ہے کہ اگر نفل نماز جو ہے یا نفل روزہ ہے اور والدین کہہ دیں کہ مت پڑھنا نماز، مجھے کام ہے، نیت مت باندھنا، فوراً آؤ، تو نفل چھوڑ دینا واجب ہے اس وقت، اور ان کی بات ماننا، ان کے حکم پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ والدین جو ہے وہ اگر خود سے اپنا کام کرنے کی حالت میں نہیں ہے، پیر میں تکلیف ہے، بدن میں تکلیف ہے، کسی اور جگہ تکلیف ہے، یا عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب اپنا کام کرنے میں انتہائی مشقت اور دشواری ہے، تو ایسے موقع پر تو سنت مؤکدہ بھی چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے فوراً اس کام کو کراؤ تو اس کو چھوڑ کر کے جائے، ان کا کام کرائے۔ تو بہت ساری صورتیں اس کی ہیں، یعنی حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ والدین جو ہیں ان کی نافرمانی ادنا درجے کی بھی ہونے نہ پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی کو بیان کیا ہے۔